بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اسی درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کی دور دراز پینائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، یہ طبری کا قول ہے۔ نمبر 2، نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ نمبر 4، ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال رمضان میں ہوئی۔ نمبر 5، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی۔ نمبر 6، ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں، ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امام فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کی وحی فرمائی، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے۔ اس نے 10 نمازیں کم کر دی
اور آپ نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کو دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کی جو 2 قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے ثم دنا فتدلى، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس قربت کے علامہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت و تدلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت و تدلی تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، واللہ اعلم۔ اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی، یا آپ نے فطرت پا لی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیر و فرات تھیں، اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیر و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے، یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے، واللہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہستانہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پیخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روکتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو بپہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی
اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلائے کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کیفیت مانندہ دیدہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعے معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اس لیے یہاں مختصراً انہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کے سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے۔ پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے سے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانیت کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راہ بتانے والا قرآن کی وحی سے بہراور ہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکہ کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، بس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا،
اور ہم نے نوح کے بعد کتنی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان آیات کے پہلو کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسے تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ گویا اب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چپکی گھوما کرتی ہے۔ لہذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پالیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسراء و معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور رازہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارا موضوع سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دیں۔ اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ یا تو بیعت عقبہ اولیٰ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبہ کی دونوں بیعتوں کے درمیان کا ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔